آج تحریک پاکستان پر اپنی گفتگو کے اس سلسلے کی آخری نشست میں ہم کچھ عام لوگوں پر کیا گزری اس کا ذکر کریں گے۔ کچھ جانے پہچانے اور کچھ عام لوگوں کی زندگی میں کیا گزرا ان کی کہانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ کوئی بہت انوکھی کہانیاں نہیں ہیں۔ ان جیسے بہت سے واقعات آپ میں سے کچھ کے ساتھ یا آپ کے والدین یا آپ کے عزیزوں کے ساتھ گزرے ہوں گے۔ ان کہانیوں کی مثال سے ہم بٹوارے میں جو عام لوگوں پر گزری اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کہانیوں میں چھپے ہوئے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے یقیناً آپ کو اپنے یا اپنے عزیزوں پر گزرے ہوئے واقعات کے دکھ یاد آ سکتے ہیں۔ بقول ساحر لدھیانوی، کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ ہماری پہلی کہانی سنت رام بجاج کی ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی ہائی اسکول تک کی تعلیم پانی پت کے ایک اسکول میں اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ اپنی عملی زندگی کے پہلے 2 سال دہلی میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کام کر کے انہوں نے اگلے 10 سال ادیس ابابا ایتھوپیا میں اور 1972 کے بعد آسٹریلیا میں ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر کی حیثیت سے گزاری اور اب ایک نیم ریٹائرڈ زندگی سڈنی میں گزار رہے ہیں، جس میں وہ آسٹریلیا کی ہندوستانی کمیونٹی کے مقامی اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھتے ہیں اور فارغ اوقات میں ایک مقامی یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم پڑھاتے ہیں۔ اپنے اردو پڑھنے کے شوق کی تسکین کے لیے وہ اکثر مجھ سے اردو کی کتابیں مانگ کر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو کی تعلیم اپنے بچپن میں پاکستان کے ایک گاؤں میں حاصل کی تھی۔ پاکستان کے ضلع قصور میں چھانگا مانگا کے نزدیک پتوکی اور بھائی پھیرو کے درمیان جمبر کلاں کے قریب ایک مقام ہے خان کے موڑ۔ خان کے موڑ پر اب ریڑھوں، ٹھیلوں اور دکانوں سے بھری مصروف سڑک کے نزدیک بلوکی نہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے جو بٹوارے سے پہلے شہر سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں سنت رام بجاج پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑھے تھے۔ 17 اگست 1947 تک سنت رام بجاج کے گھرانے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ہندو اور سکھ گھرانوں کا خیال تھا کہ دریائے راوی کے مشرقی کنارے کے سارے علاقے جہاں ان کا گاؤں تھا ہندوستان میں شامل ہوں گے اور راوی کی پرلی طرف پاکستان بنے گا۔ اور 17 اگست کو ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کا گاؤں اور ان کا سارا علاقہ پاکستان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد سارے مسلمانوں نے جمع ہو کر ہندو اور سکھ گھرانوں کو یقین دلایا کہ اس گاؤں میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بجاج صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں تو کوئی دنگا نہیں ہوا، لیکن جلد ہی آس پاس کے علاقوں اور دوسرے ضلعوں سے دنگے، فساد اور مارا کاٹی کی خبریں آنی شروع ہو گئیں اور ان کی وجہ سے ہندوؤں اور سکھوں میں ایک خوف و ہراس پھیلنا شروع ہوا۔ اور ایک رات خاموشی سے اس گاؤں کے ہندو اور سکھ گھرانوں نے کچھ بسوں کا انتظام کر کے ہجرت کے لیے قدم اٹھایا۔ اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ چند دنوں کے بعد حالات معمول پر آ جانے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آ جائیں گے۔ ان ہنگاموں کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ماموں جو اس وقت پتوکی میں پٹواری تھے، ان کی ایک بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، جو ان کے ماموں کے اسے دیوانہ وار تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، اور انہیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے یا ماری جا چکی۔ اس رات پتوکی اور خان کے موڑ سے روانہ ہونے والا ہندو اور سکھ مہاجروں کا یہ قافلہ لاہور میں ڈی اے وی کالج کے ایک کیمپ میں چند دن گزار کر آخرکار ہندوستان میں لدھیانے پہنچا۔ کچھ دن لدھیانے میں گزارنے کے بعد سنت رام بجاج کے گھرانے نے
بالآخر پانی پت کے ایک میدان میں لگائے گئے شرنارتھیوں کے کیمپ میں اپنا آخری پڑاؤ کیا، اور یہاں پانی پت میں سنت رام بجاج نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بجاج صاحب کے مطابق وہاں ان کی اروڑا برادری اور گوت کا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں اجنبیوں کی طرح رہے۔ بجاج صاحب بتاتے ہیں کہ پانی پت میں انہیں ہندی لکھنا پڑھنا نہ آنے اور اردو زبان جاننے کی وجہ سے اسکول اور محلے میں اکثر دوسرے بچے پاکستانی اور ماس مچھی کے کھانے والا کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو وہاں تنہا اور اجنبی محسوس کر کے خان کے موڑ میں اپنے گاؤں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسا ہی حال ان کے داماد اور ہمارے دوست ڈاکٹر سشیل آنند بتاتے ہیں کہ انہیں چنڈی گڑھ میں، جہاں ان کے والدین پاکستان سے ہجرت کر کے آ کر بسے تھے اور کاروبار شروع کیا تھا، انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب سنت رام بجاج پاکستان سے ہندوستان جانے والے شرنارتھیوں پر کیا گزری، اس موضوع پر ایک کتاب پانی پت کی چوتھی لڑائی کے معنی خیز عنوان کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ہماری دوسری کہانی کراچی میں ناظم آباد کے ایک سرے پر بسائی جانے والی مہاجروں کی ایک بستی کی ہے۔ 2 کمروں کے تقریباً 100 کوارٹرز کی یہ بستی ایک برساتی ندی اور پہاڑی کے ساتھ 1950 کی دہائی میں بسائی گئی تھی۔ یہ جنوری 1965 میں اس صدارتی الیکشن کی کہانی ہے جس میں جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، اور کراچی کی مہاجر بستیوں کے مکینوں نے کھل کر فاطمہ جناح کے حق میں ووٹ ڈالے تھے۔ اس الیکشن میں ایوب خان کی فتح کے بعد اس کا جشن ان کے بیٹے گوہر ایوب کی قیادت میں نکلنے والے ایک جلوس کی شکل میں منایا گیا، جو کراچی کی تمام مہاجر بستیوں میں سے گزرا اور اپنے پیچھے جلتے ہوئے مکانوں اور دکانوں کی بھڑکتی ہوئی آگ اور دھوئیں کے مرغولے چھوڑتا ہوا نکلا۔ اس آگ میں ناظم آباد میں میرے ایک ماموں ڈاکٹر اظہر علی خان کا مکان بھی جل رہا تھا، جو اس وقت پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ میں ریسرچ ڈائریکٹر تھے۔ جنوری 1965 کے اس الیکشن میں مہاجر بستیوں کے نوجوان کارکن گھر گھر جا کر مردوں اور عورتوں کو پولنگ بوتھ پر لے جا رہے تھے تاکہ فاطمہ جناح کا کوئی ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ صبح سے جاری اس الیکشن کی گہما گہمی میں ہماری کہانی کی مہاجر بستی کے ایک کوارٹر کے باہر کچھ نوجوان بار بار گھر کے مکینوں کو تیار ہو کر پولنگ بوتھ پر جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جس کوارٹر کے برابر کے گھر میں میرے ایک بھائی اس وقت رہتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے بار بار گھر کی عورتوں کو باہر آنے کے لیے کہا تو ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے سر پر برقع ڈالتے ہوئے خاص کراچی والی زبان میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی کہ بھیا کچھ تو صبر کرو، ایک بار یہ کمبخت ووٹ ڈالا تھا تو اس اجاڑ ویرانے میں آ کر پڑے ہیں، اب دوسری بار ووٹ ڈالیں گے تو کہاں لے جا کر پھینکو گے؟ یہ وہی زمانہ تھا جب اپنے خلاف کراچی اور حیدرآباد کی مہاجر بستیوں میں کھلی سرگرمیوں پر غصے اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے جنرل ایوب خان نے اپنی ایک تقریر میں تنبیہ کی تھی کہ کراچی کے رہنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ان کے آگے سمندر ہے۔ ایوب خان کے اس مشہور جملے پر بعد میں جناب انتظار حسین نے اپنا مشہور ناول آگے سمندر ہے لکھا تھا۔ خان کے موڑ کا نوجوان لڑکا سنت رام بجاج پانی پت کی چوتھی لڑائی لڑتے ہوئے اور کراچی میں پاپوش نگر میں بسنے والی آگرے کی وہ عورت بقول فانی بدایونی، فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ ہماری تیسری کہانی ہمارے کراچی میں ایک دوست
جناب یعقوب علی زمیندار کی بیٹی پروفیسر وزیرہ یعقوب علی نے اپنی کتاب دی لانگ پارٹیشن میں سنائی ہے، جو نیو یارک میں براؤن یونیورسٹی میں تاریخ کی پروفیسر ہیں۔ ان کی یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن سے سن 2007 میں شائع ہوئی تھی۔ جناب یعقوب علی زمیندار ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایک نجی کمپنی میں ڈائریکٹر فائنانس تھے، اور مانچسٹر اور لیڈز یونیورسٹی کے ایک مشہور پاکستانی سوشیالوجسٹ پروفیسر حمزہ علوی کے برادر نسبتی ہیں۔ پروفیسر وزیر علی کو یہ کہانی اپنی کتاب کی ریسرچ کے دوران پاکستان اور ہندوستان میں بٹوارے سے متعلق سرکاری فائلوں کے آرکائیوز میں اتفاقیہ ملی تھی۔ اس کہانی کا کردار غلام علی بٹوارے سے پہلے برٹش انڈین آرمی میں ایک حوالدار اور ٹیکنیشین تھا۔ اسے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے قریب برطانیہ میں آرٹیفیشل لمبز بنانے کی خصوصی ٹریننگ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ برطانیہ سے وہ خصوصی ٹریننگ لینے کے بعد غلام علی کو راولپنڈی کے قریب چکلالہ میں آرمی کی ایک ورک شاپ میں پوسٹ کیا گیا، جہاں فوجی جوانوں کے لیے مصنوعی اعضاء بنائے جاتے تھے۔ جب 1947 میں بٹوارے کا وقت آیا تو تمام سرکاری ملازمین کی طرح ایک سوال نامے پر غلام علی سے بھی دستخط لیے گئے کہ آیا آزادی کے بعد وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں رہنا چاہتا ہے۔ اپنا وطن لکھنؤ میں ہونے، جہاں اس وقت بھی اس کا گھرانہ آباد تھا، غلام علی نے اپنے لیے ہندوستان کو وطن کے طور پر چنا۔ لیکن 15 اگست 1947 تک کوئی متبادل ٹرینڈ ٹیکنیشین نہ ہونے کی بنا پر غلام علی کی سروس سے ریلیز تاخیر کا شکار ہوتی رہی، اور بالآخر تمام سرکاری دفتری کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد 1950 میں غلام علی کو پاکستان آرمی کی سروس سے ریلیز کر دیا گیا۔ اس وقت تک دو نئے بن جانے والے ملکوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بغیر کسی پرمٹ کے سفر کرنے پہ پابندی لگ چکی تھی۔ یہ پرمٹ سفر کرنے والوں کو اس ملک کی حکومت جاری کرتی تھی جس کا وہ شہری ہو۔ غلام علی جب واگا کی سرحد پر پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہوا تو اسے ہندوستان کی پولیس نے غلام علی کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا کہ وہ بلا پرمٹ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا ہے۔ لیکن غلام علی کے پاس ہندوستان کی حکومت کا کوئی پرمٹ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی سرکاری دستاویز جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہے۔ 1 ماہ جیل میں رہنے کے بعد ہندوستان کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے غلام علی کو ملک بدر کر کے پاکستان کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں پاکستان میں داخل ہونے کے بعد غلام علی کو پاکستان کی پولیس نے اس بنیاد پر گرفتار کر لیا کہ اس کے پاس ہندوستان کا پرمٹ نہیں ہے۔ اب لاچار غلام علی نے پاکستان کی شہریت کی درخواست دی، جو اس بنا پر مسترد کر دی گئی کہ 1947 میں غلام علی نے پاکستان کے بجائے ہندوستان کی شہریت قبول کر لی تھی۔ ان حالات میں غلام علی نے مجبوراً وہی کیا جو ایسے حالات میں کوئی ایک عام آدمی کرتا ہے۔ اس نے رشوت دے کر ایک پاکستانی پاسپورٹ خریدا اور واگا سے سرحد پار کر کے بالآخر اپنے وطن اور گھر لکھنؤ پہنچ گیا۔ لیکن غلام علی کی کہانی اور اس پر یہ حسینی وقت ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ اپنے پاسپورٹ کی بنا پر ایک پاکستانی شہری تھا اور اسے میعاد ختم ہونے پر پاکستان واپس جانا تھا۔ غلام علی اور اس کے بھائیوں نے یوپی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ اسے 1947 میں ہندوستان آپٹ کرنے کی بنا پر ہندوستان کی شہریت دی جائے۔ 1956 میں بالآخر غلام علی اور اس کے بھائیوں کی درخواست یوپی ہائی کورٹ نے مسترد کر دی
اور غلام علی کو ایک پاکستانی شہری قرار دے کر ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ ہندوستان کی پولیس نے غلام علی کو گرفتار کر کے واگا لا کر دوبارہ پاکستان کی طرف دھکیل دیا۔ سعادت حسن منٹو کے شاہکار افسانے توبہ ٹیک سنگھ کے کردار بشن سنگھ کی طرح نو مینز لینڈ میں مر کر غلام علی کو منٹو جیسا افسانہ نگار بھی نصیب نہیں ہوا جو اس کی کہانی لکھ کر اسے امر کر دیتا۔ اس بے رحم دنیا کے ایک حقیقی توبہ ٹیک سنگھ کی کہانی ہندوستان اور پاکستان کے ڈپارٹمنٹس آف امیگریشن اور عدالتی کارروائیوں کی دھول میں اٹی ہوئی فائلوں کے آرکائیوز کے انبار میں دبتی چلی گئی۔ ہماری چوتھی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو گمنام تو نہیں لیکن آج بھلا ضرور دیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اس نے اردو ادب میں سائقہ و شعلہ و سیماب کا عالم پیدا کیا ہوا تھا۔ اس پر بھی اپنے ہم وطن غلام علی کی طرح کا ملتا جلتا حال گزرا۔ یہ اردو کے ایک بہت منفرد اور ادبی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مستقل بغاوت پر آمادہ اور برسر پیکار شاعر مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی تھے۔ ہر دم بغاوت پر آمادہ اور اپنے چنگیزی خون کے جلال کی وجہ سے حد سے بھی زیادہ گزر جانے کی انتہا پسند طبیعت کی وجہ سے عظیم آباد پٹنہ کے اس منفرد شاعر پر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں 1953 میں لکھنؤ میں وہ سانحہ گزرا جس میں انہیں لکھنؤ شہر میں منہ پر کالک پوت کر گدھے پر بٹھا کر اور جوتوں کا ہار پہنا کر سر بازار رسوا کیا گیا تھا۔ اردو ادب کی تاریخ کا یہ وہ افسوسناک باب ہے جس پر ہمیں شاید ساری عمر شرمسار رہنا چاہیے۔ یگانہ اردو ادب کی تاریخ کے وہ نادر اور انمول رتن تھے جن کو آج تقریباً بھلا دیا گیا ہے۔ وہ اردو شاعری میں اگر میر، غالب اور اقبال کے برابر نہیں تو کئی اعتبار سے ان سے کم بھی نہیں تھے، لیکن ان پر گزرنے والا یہ واقعہ اور ان کی زندگی اور شاعری آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس پر ہم کبھی انشاءاللہ علیحدہ گفتگو کریں گے۔ ان کی زندگی کے بہت سارے دوسرے تلخ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کا ہم آج ذکر کریں گے جو بٹوارے کے نتیجے میں انہیں سہنا پڑا۔ اپنی بے پناہ مالی مشکلات اور اہل لکھنؤ کی ان کے خلاف کھلی دشمنی کے باوجود یگانہ لکھنؤ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے جس کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ یگانہ کی بیٹیاں اور بیٹے ایک کے بعد دوسرے پاکستان ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ یگانہ کی بہت بگڑتی ہوئی مالی حالت اور اپنے بچوں کے پیار کی وجہ سے بیگم یگانہ بھی 1951 میں اپنی بیٹی کے پاس کراچی چلی گئی تھیں۔ یگانہ اگست 1951 میں کراچی کے لیے دیے گئے ایک عارضی پرمٹ پر اپنے بچوں اور بیوی سے ملنے کراچی آئے۔ کراچی میں اپنی بڑی بیٹی کے گھر PIB کالونی میں چند دن رہنے کے بعد یگانہ علامہ رشید ترابی کے گھر کلیٹن روڈ پر منتقل ہو گئے، جو اب بہادر یار جنگ روڈ کے نام سے موسوم ہے۔ کراچی میں مولانا رشید ترابی کے رسالے المنتظر کی ادارت اور چند دوسری ملازمتوں کی پیشکش کے باوجود یگانہ کراچی میں ٹھہرنے پر راضی نہیں ہوئے اور اپنی ہندوستان روانگی کی تاریخ سے چند روز پہلے اپنے بڑے بیٹے آغا جان سے ملنے پشاور چلے گئے جو وہاں ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے تھے۔ پشاور میں 3 ہفتے اپنے بیٹے کے پاس رہنے کے بعد دوبارہ کراچی واپس جانے اور کراچی سے بمبئی کے سفر کی کھکیڑ سے بچنے کے لیے یگانہ لاہور اتر گئے اور واہگہ کے راستے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا۔ اس دوران یگانہ کا پاکستان کے سفر کا پرمٹ ایکسپائر ہو چکا تھا۔
واہگہ پوسٹ پر پہنچنے کے بعد یگانا کو پاکستان پولیس نے اس جرم میں گرفتار کر لیا کہ ان کا پرمٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور انہوں نے بلا اجازت لاہور اور پشاور تک سفر کیا، جس کی ان کے پرمٹ پر اجازت نہیں تھی۔ یگانا کو 21 روز جیل میں رہنے کے بعد لاہور کی ایک عدالت کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس وقت ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، ان کا لباس خستہ تھا اور داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عدالت میں جب یگانا سے سوال کیا گیا کہ ان کا نام کیا ہے، اس سوال پر انہوں نے اپنے اسی چنگیزی تنتنے میں جواب دیا، یگانا۔ اس پر ان کے قریب کھڑے ہوئے ایک وکیل نے حیرت اور بے یقینی میں پوچھا کہ کیا یاس یگانا؟ انہوں نے اسی طرح جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر عدالت کے مجسٹریٹ نے فوری طور پر یگانا کو رہا کرنے کا حکم دیا اور عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ان پر ایک معمولی جرمانہ عائد کیا، جو اس نے خود اپنی جیب سے خاموشی سے ادا کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ نوجوان سی ایس پی مجسٹریٹ جناب آفتاب احمد خان تھے، جو بعد میں پاکستان کے وزارت خزانہ کے سیکرٹری بنے، اور ان کا نام اردو ادب کے مشہور سرپرستوں اور قدردانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بھائی اکرم ذکی پاکستان میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل بنے تھے۔ لاہور میں یگانا پر گزرنے والے سانحے اور اس کے بعد کے حالات کے تذکرے میں اگر ہم یگانا کے ایک شاگرد اور ان کے منہ بولے بیٹے دوارکا داس شولا کا ذکر نہ کریں تو ناانصافی ہوگی، جس میں شولا نے دہلی میں یگانا کے پرمٹ کی میعاد کی توسیع اور ان کے پاکستان میں قیام کے دوران مالی معاونت میں ان کے بیٹوں سے بڑھ کر ان کا حق ادا کیا۔ جناب دوارکا داس شولا نے، جو پہلے لاہور اور بعد میں دہلی میں ایک کامیاب فارماسیوٹیکل بزنس کے مالک تھے، انڈین ہائی کمیشن میں اپنے ایک دوست افسر رام رتن مہتا کے ہاتھ فوری طور پر یگانا کے ہاتھوں میں ایک معقول رقم پہنچائی اور ان کے پرمٹ کی توسیع کا انتظام کیا۔ جناب دوارکا داس شولا کی انتھک بھاگ دوڑ کے نتیجے میں بالآخر یگانا اپریل 1952 میں ہوائی جہاز سے کراچی سے دہلی اور دوسرے روز اپنے وطن اور گھر لکھنؤ پہنچے۔ اس ناگہانی سے گزرنے کے بعد بھی یگانا کے خون کی حرارت کم نہیں ہوئی تھی، جو ان کے لکھنؤ پہنچنے کے بعد کہے گئے قطعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کشش لکھنؤ، اے توبہ، پھر وہی ہم، وہی امین آباد، زیست کے ہیں یہی مزے واللہ، 4 دن شاد 4 دن ناشاد۔ ہماری آخری کہانی ایک ایسے عام اور گمنام آدمی کی ہے جو ہمیں ہندوستان کے مایہ ناز فلم ساز جناب آنند پٹوردھن کی شاہکار ڈاکیومنٹری فلم رام کے نام میں محض چند لمحوں کے لیے سڑک پر نظر آتا ہے۔ 1992 میں بنائی جانے والی جناب آنند پٹوردھن کی اس فلم نے بجا طور پر ہندوستان میں 2 اور 3 بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیے تھے۔ اگرچہ انہوں نے یہ فلم بٹوارے کے 45 سال کے بعد ایودھیا میں بابری مسجد کو توڑ کر شری رام کا مندر وہیں بنائیں گے کی کار سیوا کے پس منظر میں بنائی تھی، لیکن اس میں نظر آنے والا یہ گمنام شخص ہمیں ایک ایسا پیغام دے جاتا ہے جو غالباً 1947 میں ہندوستان کے بٹوارے اور اس کے بعد سے آج تک جاری کہانی، جسے پروفیسر وزیرہ یعقوب علی دی لانگ پارٹیشن کہتی ہیں، میں اس بر عظیم ہندوستان کے ایک عام آدمی پر کیا گزری اور آج تک کیا گزر رہی ہے، اس کا ایک بہت عمدہ نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 30 اکتوبر 1990 کار سیوکوں کو سریو پل سے ایودھیا جانے سے روک کر بسوں میں بیٹھایا جا رہا ہے۔ مندر وہی بنائیں گے،
मंदिर वही बनाएंगे। آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ परिक्रमा देने। परिक्रमा देने हैं। हाँ। اور कार सेवा के लिए भी आए हैं कि नहीं। हाँ? हाँ, सिर्फ परिक्रमा करने? सिर्फ परिक्रमा। तो आपको मालूम था कि यहाँ पे कार सेवा भी ये लोग कर रहे हैं, राम हाँ, जन्मभूमि के ये लिए लड़ मालूम रहे हैं? है, मगर हमको जब कर्फ्यू खुल गया और जब हमको कल भी हमने सुना कि परिक्रमा लगेगी तो फिर हम आए। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना कोई नहीं? लेना देना नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे? कोई। अच्छा, हाँ। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? कौन? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने चश्मा को और खो गया तो अंधे और हो गए। अच्छा, हम क्या कहेंगे अब? हाँ हाँ, तो चलिए। चलें आप गाड़ी बैठे। चश्मा आपका गायब हो गया? हाँ, चश्मा गिर गया। क्या ये देखकर आपको नहीं लगता कि मंदिर और मस्जिद की इस लड़ाई में सिर्फ इस सादा दिल बूढ़े शख्स का ही नहीं बल्कि बहुत सारे लाखों लोगों का चश्मा भी खो गया है और वो अंधे धुंधे होकर भटक रहे हैं या किसी बदनीयत रहनुमा की बस में चढ़कर महज नारे लगा रहे हैं, जिस बस का खर्च भी किसी और इंटरेस्टेड पार्टी ने दिया है। आज हिंदुस्तान में जिस तरह हज़ारों लोगों के हुजूम हिंदुत्व और गौ रक्षा के मजहबी जुनून में अंधे होकर गरीब मुसलमान बूढ़ों और जवानों को पुलिस की निगरानी में लाठियां और डंडे मार मार कर हलाक कर रहे हैं, औरतों के चेहरे से बुर्क़े नोच रहे हैं, उन्हें अपने मोहल्लों और इमारतों में रहने के लिए मकान नहीं दे रहे, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के जीतने पर मामूली खुशी का इजहार करने वालों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर रहे हैं, वो एक प्रोग्रेसिव और शाइनिंग इंडिया के मुंह पर कालक पोत रहे हैं और अपने ही माशरे की जड़ों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। वो अपने इस जुनून में हमें पाकिस्तान में हालिया माजी में दिखने वाले ऐसे ही मजहबी जुनून का मुजाहरा करने वाले अंधों से भी 10 कदम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको देखकर ख़ुद हमारे सर शर्म से झुक जाते थे। लेकिन अब भी हमें पाकिस्तान में ऐसे अंधे लोगों के हुजूम नज़र आते हैं जो वक्तन फ़वक्तन ऐसे ही मजहबी जुनून में मुब्तला होकर अपने माशरे की जड़ों को खोद रहे होते हैं। शायद ऐसे ही लोगों और ऐसे ही वक्त के लिए यगाना ने कहा था, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का, ऐसा खप्ते मज़हब क्या। तारीख़ी और माशरती मसाइल बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स ज़रूर होते हैं और उनके नीट और क्लीन हल भी नहीं होते, लेकिन जो अफराद और माशरे अपनी तारीख़ और माशरत के बारे में तवाज़ुन और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन खो देते हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक पनप नहीं पाते। अपनी तारीख़ और उनमें होने वाले वाक़यात को उनके हकीकी और असल तनाजुर में देखने और उनके बारे में एक मुतवाज़न, फेयर और जस्ट रवैया अपनाए बग़ैर हम ना अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और ना तमाम लोगों की तरक्की और खुशहाली की जानिब कोई कदम बढ़ा सकते हैं। आज की दुनिया में जब फ़िल्म, टीवी ड्रामे और सीरियल्स सिनेमा हाउस से निकलकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, गूगल और एप्पल टीवी और ज़ी5 जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमारे घर के अंदर लाउंज और बेडरूम में रखे टीवी सेट और हमारे बच्चों के हाथों में हरदम रहने वाले मोबाइल फ़ोन और आईपैड्स के ज़रिए हमारे माशरे में कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का एक बुनियादी मीडियम बन गए हैं और इन जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने माजी में छपी हुई किताबों, नावलों और अफसानों की अमली तौर पर जगह ले ली है, तो मैं तहरीक पाकिस्तान के बारे में अपनी वीडियोस के इस सिलसिले के इख्तिताम पर एक मकबूल हिंदुस्तानी फ़िल्म पीके के किरदारों के इस्तारे
اور اس کی تمثیل کی مدد سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ شاید کچھ سقہ قسم کے دانشوروں کو ناگوار گزرے کہ تاریخ کے ایک سنجیدہ موضوع پر بالی ووڈ کی ایک عام فلم کے ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے عامر خان کی یہ فلم دیکھی ہے وہ شاید میری بات کو سمجھ سکیں۔ سرفراز نے جگو کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ یہ کسی تپسوی مہاراج کی طرف سے کسی اور کا ریموٹوا دبانے کے لیے پھرکی دی گئی تھی۔ یہ ایک رانگ نمبر تھا، لیکن اس رانگ نمبر نے سرفراز اور جگو کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، بلکہ انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ ہم اس رانگ نمبر کو ختم کرنے کے لیے کب تک کسی دوسرے گولے سے آنے والے ایک فرشتے کا انتظار کریں گے؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہمارے خطے میں ایک سچا اور پائیدار امن اور دونوں ملکوں کے کروڑوں اور لاچار لوگوں کی خوشحالی صرف اسی وقت ممکن ہے جب تپسوی مہاراج سے دوسروں کا ریموٹوا لے کر اس رانگ نمبر سے لوگوں کی ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے۔ پاکستان کا ریموٹوا لداخ اور کشمیر سے بہہ کر اس کے دریاؤں میں آنے والا پانی ہے، جس پر اس ملک میں بسنے والے 22 کروڑ لوگوں کی زندگی اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار صرف خوابوں میں رہنے والے لوگ یا کچھ جانے پہچانے منافق ہی کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا سامنا کیے بغیر اور اس کو حل کیے بغیر ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور امن کی آشا کی باتیں چاہے وہ کچھ سیاستدان کریں یا صحافی یا کچھ دانشور، وہ نیک نیتی کم اور منافقت زیادہ لگتی ہے۔